ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ قصبہ دریا آباد کا جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں بڑے بڑے مشائخ اور بڑے علماء پیدا ہوئے. ابھی اخیر دور میں حضرت مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر اردو کی بھی اور انگریزی کی بھی ایک فیض ہے قرآن مجید کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک عالم میں جاری فرمایا، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اور الحمدللہ مدرسہ بھی اسی نسبت سے قائم ہے اور یہاں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کا فیض پا رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنا گھر ہے. یہ آپ کا اجتماع حقیقت میں اس لیے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے کہ محرم الحرام کی مناسبت سے حضرات صحابہ کا تذکرہ کیا جائے. وہ صحابہ جو حقیقت میں ساری انسانیت کے معلم اول ہیں، صحابہ کو تعلیم دینے والے، صحابہ کی تربیت کرنے والے، صحابہ کا مزاج بنانے والے، صحابہ کو ایک سانچے میں ڈھال کر تیار کرنے والے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ نے صحابہ کو تیار کیا، آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ تھی اور قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے اس کو ایک ایسا نمونہ قرار دیا گیا کہ اس نمونے کو جب جب اختیار کیا جائے گا، لوگوں کی زندگی ایک خوشگوار زندگی ہوگی اور انسانیت کی ایک ایسی بہار آئے گی جو بہار لوگوں نے شاید آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود. آپ کی جو زندگی تھی، اس زندگی کا جو سب سے بڑا عکس پڑا، سب سے بہتر نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سامنے آیا، وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے سامنے آیا. وہ صحابہ ان کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں، اور تاریخ کے صفحات میں وہ چیزیں محفوظ ہیں. مکہ مکرمہ کی زندگی آپ دیکھیے، مدینہ طیبہ جو ایک زمانے میں یثرب تھا، آپ وہاں کی زندگی دیکھیے. جو لوگ تمدن سے دور تھے، جو تعلیم سے دور تھے، جو اخلاق سے دور تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بات بات پر جھگڑا کرنا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں.
اس کا نقشہ یہ کھینچا گیا، اور یہاں مدینہ طیبہ یثرب تھا اس زمانے میں، وہاں کے قبائل میں آپس کی لڑائیاں جو 40 سال تک جاری رہی، اور ہزاروں لوگ تحقیق کیے گئے جو تمدن سے دور تھے، ناآشنا تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ان کے دلوں کے اندر اتاری، اپنی معرفت اللہ نے ان کو عطا کی، اور اس محبت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اللہ کی ذات پر اس یقین کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے انہوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، اللہ نے ان کی دل کی دنیا بدل دی، اللہ نے ان کو ایسی زندگی بخشی جو انسانیت سے بھرپور، اخلاق سے بھرپور، اور ایسی محبتیں لیے ہوئے کہ جب وہ زندگی کے ساتھ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، آپ کی دعوت لے کر، آپ کی محبتیں لے کر، انسانیت کے لیے سرخروئی کا سامان لے کر، تو جس علاقے میں گئے، جس ملک میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کو آنکھوں پر بٹھایا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ صرف صحابہ کی خصوصیت ہے، کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ آپ ساری دنیا کا جائزہ لیجئے اور اسلام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرات صحابہ جن ملکوں میں گئے، ایمان کی بہار لے کر گئے، ایمان کی روح ایسی طاقت لے کر گئے، ایسی کشش لے کر گئے، اخلاق کی ایسی گویا کہ حکمرانی لے کر گئے جس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اثر یہ پڑا کہ دنیا جو عاجز ہو چکی تھی اپنی حقیقت سے، اپنی انسانیت کو فراموش کر چکی تھی، وہ دنیا جس کے تمدن کی حالت یہ تھی کہ وہ متعفن لاش تھی، ایک سڑا ہوا لاشا تھا، جس کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی دعوتوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا تھی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا رحمت فیض سے، آپ کی روحانیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کو کیا سبق ملا۔ ایک دور تھا جب انسان کا دشمن تھا، جب حالت یہ تھی، بڑی بڑی دعوتوں میں لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے جو متمدن علاقے تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جیسے ایک زمانے میں روس اور امریکہ کا نام لیا جاتا تھا، ساری دنیا بٹی ہوئی تھی، ایسے ہی ایک دور گزرا جب یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، لیکن لکھا ہوا ہے تاریخ میں ان کے تمدن کا تذکرہ میں ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی، اس میں بڑے عمرا اور بڑے وزراء سب شریک ہوتے تھے، تو اس کا طریقہ وہ یہ اختیار کرتے تھے روشنی کا کہ ایک غلام کو کسی ستون میں باندھ دیتے تھے اور اس کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے تھے، اور آگ لگانے کے بعد اس کی روشنی میں وہ بیٹھ کر وہاں کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ جل کر دم توڑنے لگتا تھا تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے اس کی روح نکلتی ہے اور کس طرح وہ دم توڑتا ہے، ٹوٹے پڑتے تھے اس ہیبت ناک منظر کو دیکھنے کے لیے، اور وہ چیز ان کے لیے بڑی کشش کی تھی۔ یہ حالت تھی ان کے تمدن کی، گویا کہ انسان نہیں تھا، وہ جانور تھا، انسان نہیں تھا، وہ جانور تھا، انسانوں کو جانوروں سے لڑایا جاتا تھا، انسان بیٹھ کر اس کا منظر دیکھتا تھا، ایک شیر انسان کو چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، ایک درندہ انسان کو کھا رہا ہے، اور یہ منظر ایک انسان کے لیے بہترین منظر ہوتا تھا اس وقت جب کہ لگتا تھا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے نگاہ فرمائی کہ دنیا کی طرف، وہ ناراض ہوا، عربوں کو دیکھا، عجمیوں کو دیکھا، وہ ناراض ہوا تو اس کا فیصلہ ہو جاتا کہ دنیا تباہ کر دی جائے، لیکن اس کو رحم آیا، اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کے ذریعے سے پھر ایک ایسی بہار آئی کہ میں ہزار باتیں نہ کہہ کر صرف ایک بات بطور مثال کے کہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، فتح کیا ہوتی ہے، آدمی جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک فاتح کسی علاقے کو جب فتح کرتا ہے تو کیا نتیجہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، وہاں خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، تو دور جانے کی بات نہیں، جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، تاریخ کی شہادت ہے، ہزاروں ہزار مسلمانوں کو تحقیق کیا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ خون اس قدر گلیوں میں بہا کہ گھوڑوں کے ٹخنوں تک، اور بعض تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ گھٹنوں تک خون بہ رہا تھا۔
یہ صورتحال ہوتی ہے جب ایک فاتح ایک نشے میں کسی ملک میں داخل ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ، آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، بیت اللہ کے سامنے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے سامنے مکے کے لوگ جمع ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کسر چھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. آپ کے دندان مبارک انہوں نے شہید کیے، آپ کا انہوں نے خون بہایا، صحابہ کو ستایا، نہ جانے کتنے صحابہ کو شہید کیا، آپ کو مکے سے نکالا. کون سی کسر تھی جو انہوں نے نہیں چھوڑی؟ لیکن اس کے بعد جب وہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوئے تو آپ نے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اخ کریم لاخ کریم، ایک شریف بھائی جو شریف بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے آپ شاید ویسے ہی سلوک کریں گے. وہ سب کچھ تھے لیکن مزاج شناس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے. انتہائی درجے معاف کر دینے کا آپ نے صاف کہہ دیا. ان تمام دشمنوں کو اگر آپ چاہتے ایک اشارہ فرما دیتے اور سب کے سر قلم کر دیے جاتے، سر تن سے جدا کر دیے جاتے. لیکن آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ، تم پر کوئی دار و گیر نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، تم سب کو چھٹی دی جاتی ہے، جو چاہے ایمان میں داخل ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، نہیں آنا چاہتا نہ آئے، وہ بھی محفوظ ہے. جو بیت اللہ میں آ جاتا ہے وہ تو ہے ہی محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی رحمتیں ہیں اور آپ کی پوری زندگی اسی رحمت للعالمین کا نتیجہ. ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. صحابہ منتشر تھے، مختلف درختوں کے نیچے تھے. وہ صاحب آئے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے لی. آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ایک دشمن کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے بڑے کر و فر سے کہا، بتاؤ محمد کون بچائے گا تمہیں؟ آج میں تمہارا سر قلم کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرجلال نبوت کی آواز تھی، آپ نے فرمایا اللہ. آپ نے نہ جانے کس انداز سے یہ لفظ ادا فرمایا، لفظ جلالہ، کہ بس وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کا بندہ فریاد کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا نہیں، میرے لیے بھی مشکل ہے، میں ایمان میں نہیں آ سکتا. آپ نے اس کو کچھ نہیں فرمایا. آپ چاہتے ایک اعلان کرتے، ایک آواز لگاتے، صحابہ اسی وقت اکٹھا ہو جاتے. آپ نے فرمایا چپکے سے نکل جاؤ، کسی کو پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، پر تمہیں معاف کرتا ہوں، تم سے غلطی ہوگی، جاؤ، تمہیں میں نے معاف کر دیا. جو قتل کے ارادے سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کیا. یہ زندگی تھی جس کا عکس حضرات صحابہ کی زندگی میں تھا، اور ایسا عکس تھا کہ وہ جب ساری دنیا میں پھیلے، دنیا کے لوگ گرویدہ ہو گئے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ انسانیت کیا ہے، محبت کیا ہے، ایک انسان کے اندر جو دل دھڑکتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور محبت کا مزہ کیا ہے، ہمدردیوں کا مزہ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا حلاوت پیدا ہوتی ہے، کیسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے جو فیض حاصل کیا تھا وہ فیض انہوں نے تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا. پوری زندگی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایسی ہے، آپ اگر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تو بہت سو کے ساتھ سلوک کرتے تھے، نہ جانے کتنوں کی مدد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب جن کی وہ مدد کرتے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے ماہانہ وظیفہ متعین کر دیا تھا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا کہ عائشہ پر الزام لگایا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. صدیق اکبر کو جو رنج ہوا، انہوں نے طے کر لیا ٹھیک ہے میں جو کچھ دیتا دیں تو اب میں نہیں دوں گا. لیکن جب قرآن مجید میں آیت آئی کہ جو لوگ جو تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کو چاہیے مدد جاری رکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل گردہ تھا کہ جو تعاون وہ کر رہے تھے، جو مدد کر رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہنے والے انسان کے لیے انہوں نے مدد بند نہیں کی، مدد جاری کر دی دوبارہ. یہ جگرا حضرات کا تھا، یہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے حضرات خلفائے
راشدین اور پھر ہمارے تمام کے تمام حضرات صحابہ، ان کی زندگی دیکھی حیرت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی سے مقابلہ ہوا، وہ آیا، حملہ کیا، اس نے مقابلہ شروع ہوا، تو علی تو شیر خدا تھے، وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا، حضرت علی فوراً کھڑے ہو اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا عجیب بات، ابھی تک آپ ہم سے لڑ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے منہ پر تھوکا تو آپ الگ ہو گئے، ہٹ گئے، آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتے، تو اور زیادہ آپ کے اندر غصہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، نفس کا تقاضا نہیں تھا۔ جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو نفس کا تقاضا شامل ہو گیا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ میں اپنے نفس کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، میں اپنے نفس کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ نمونہ تھا ان حضرات کا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جن علاقوں میں گئے، ایسی فضا بنی، ایسی محبت کی فضا بنی کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اور آخری درجے کی بات ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز اچھی لگتی۔ اگر وہ لنگڑی چال چلے تو لنگڑی چال بھی اچھی لگتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں دیکھا کسی اللہ کے ایک بندے سے ان کو محبت ہے، اب وہ محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اچھی لگتی۔ وہ ذرا سا اگر ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا لنگ ہے یا تھوڑی سی کجی ہے، ٹیڑھپن ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ان کو اچھا لگ رہا ہے، وہ ہاتھ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے چل رہے ہیں، ہر چیز اچھی لگتی۔ حضرات صحابہ کو اللہ نے جو محبوبیت دی تھی، ایسی محبوبیت کہ جن علاقوں میں گئے لوگ ان کی گرویدہ ہو گئے، اور ان کی زندگی، ان کا طریقہ، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن انہوں نے پورا کا پورا اخذ کر لیا۔ اور آخری درجے کی بات یہ ہے، کوئی اپنی زبان نہیں چھوڑتا۔ زبان سب سے بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس پر۔ آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں کیا ہنگامہ ہوا، انہوں نے کہا مراٹھی جو لوگ بولتے ہیں، مراٹھی بولنے والے رہے، باقی سب نکل جائیں۔ یو پی والے، بہار کے لوگ اور دوسری جگہوں کے جو لوگ آئیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو مراٹھی بولے گا وہ رہے گا، جو مراٹھی نہیں بولے گا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اوپر چلے جائیے، دو ملک تقسیم ہو گئے اسی جھگڑے میں۔ بنگالی کہنے لگے ہم اردو نہیں بولیں گے، ہمیں بنگالی چاہیے، اردو والوں نے کہا نہیں ہمیں اردو چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خون بہائے گئے، گلے کاٹے گئے، سب کچھ ہوا، کوئی زبان نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ خصوصیت ہے، وہ جس علاقوں میں گئے لوگوں نے اپنی زبان ان کی محبت میں چھوڑ دی، ان کی محبت میں انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی اور صحابہ کی زبان اختیار کر لی، وہ عربی بولنے لگے۔ آپ مصر دیکھیے اور بہت سے علاقے ہیں جن علاقوں میں آج عربی بولی جاتی ہے، ہمیشہ سے وہاں عربی زبان نہیں تھی۔ وہاں کی جو عربی زبان ہے وہ حضرات صحابہ کی رہین منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو محبت ان کے لیے عطا کی، اس کا نتیجہ تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب میں ایک آپ کے سامنے کہتا ہوں، سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کا جو ڈالا، جو پیدا فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں انسانیت میں اللہ کے دلوں میں اللہ نے کی محبت ڈالی، وہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کرنے والے، پوری پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی، اور جب اللہ نے محبت کی تو آسمانوں میں اعلان ہوا کہ اللہ محبت کرتا ہے، زمین والوں تم بھی محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں پر اس کی محبتوں کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر زمینوں پر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جانور اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حقیقت میں محبوبیت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب اللہ کی طرف سے محبوبیت ملتی ہے تو بھائیوں انسانوں میں بھی محبوبیت ملتی۔ حضرات صحابہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس تھے۔ آج اپنی زندگی کو ہم نے خانوں میں بانٹ رکھا۔ ہماری زندگی اگر غور کیا جائے، عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، اور معاملات سے لے کر معاشرت تک، اور ہمارے آپس کے روابط، آپس کے تعلقات، آپس کے لین دین، پوری زندگی اگر ہم ٹٹول کر دیکھیں تو ہم حضرات صحابہ کا نمونہ نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم اس طرح سے اختیار کریں جو نمونہ صحابہ نے پیش کیا اپنے عقائد میں، عبادتوں میں، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے طرز زندگی میں، تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ سے محبت کا ایک سب سے بڑا دروازہ ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرے گا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت لکھ دے،
لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے جو حالات ہیں وہ حالات چاہے اس ملک کے ہوں، وہ حالات چاہے ساری دنیا کے ہوں، آج مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اور جو ان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور جو ان کے اندر محبوبیت ہونی چاہیے وہ محبوبیت آج مبغوضیت کی شکل میں بدل گئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی باریکیاں ہیں ہم نے باریکیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے معاملات میں اور اپنی معاشرت میں آپس کے روابط و تعلقات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کو فراموش کر دیا، صحابہ کے طرز زندگی کو فراموش کر دیا۔ آج ہمیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کون سی قوم ہیں، ہمیں کس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ یہ انسانیت ساری دنیا میں جس طرح بھنور کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، آج ساری انسانیت جیسے کشتی کی طرح بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کا نجات دہندہ کون ہے؟ اس انسانیت کو کون ساحل مراد تک پہنچا سکتا ہے؟ کون اس کو نجات دے سکتا ہے؟ اگر کسی قوم کے پاس پیغام تھا، اگر کسی قوم کے پاس اور کسی مذہب کے پاس نمونہ تھا تو میرے دوستوں وہ نمونہ مسلمانوں کے پاس تھا، وہ نمونہ آپ کے پاس تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اس کو کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہم اس کا تذکرہ کرتے بھی ہیں تو صرف تذکرے کی حد تک ہے، اپنی مجلسوں کی حد تک ہے، جو ہماری عملی زندگی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس سے بالکل خالی۔ آج کی اس مجلس میں، آج کے اس اجتماع میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا اس یہ عکس لے لیں ہماری زندگی میں، اس کا عکس پڑ جائے اور ہم یہ طے کر لیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہم تبدیلی پیدا کریں گے، ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے، اپنی معاشرت کو درست کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین کا نمونہ پیش کیا تھا ہم اس نمونے کو اختیار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو پیغام دیا تھا ہم اس پیغام کو اختیار کریں گے۔ تو یاد رکھیے وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور حالات بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے تو ایام ہیں یہ روزمرہ جو ایک دن آتا ہے اور ایک دن جاتا ہے، یہ دن تو وہ ہیں ان کا ہم رکھتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے، حالات یکساں نہیں رہتے۔ لیکن میرے بھائیوں حالات کی تبدیلی ہمارے عمل سے ہوتی ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں حالات کے اندر ویسے ہی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف قرآن مجید میں کہہ دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بہت کچھ درگزر کر جاتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی سزا اگر ہمیں ملنے لگ جائے تو ہم تباہ کر دیے جائیں اور یہ شاید دنیا بھی تباہ کر دی جائے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، یہ دین باقی رہے گا، یہ اسلام باقی رہے گا، یہ قرآن باقی رہے گا، یہ نبوی تعلیمات باقی رہیں گی، یہ شریعت باقی رہے گی، یہ اخلاق باقی رہیں گے، یہ انسانیت باقی رہے گی، یہ حقیقتیں باقی رہیں گی۔ ہم رہیں یا نہ رہیں ہماری بقا، ہمارا تحفظ اس شریعت سے مربوط ہے، اس دین سے مربوط ہے، اس قرآن سے مربوط ہے اور اخلاق سے مربوط ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے دیے، اور ہم اس کے امین ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے دیا تھا ہم اس کی روشنی کو پھیلائیں، ہمیں اللہ نے اس لیے شریعت دی تھی کہ اس کی روشنی کو ہم دنیا کے گوشے گوشے تک لے جائیں، ہماری زندگی اس کے ذریعے سے روشن ہو، ہمارا دماغ روشن ہو، ہمارا دل روشن ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو بھی اس روشنی سے محروم کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس کی روشنی سے محروم ہے۔ میرے بھائیو ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی زندگی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسی صفائی و ستھرائی، کیسی پاکیزگی، کیسی طہارت، کیسا زہد، کیسا تقوی، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں، اور کیسی انتہائی درجے میں امانت۔ ویسے واقعات ہیں کہ اگر آپ حیات الصحابہ دیکھیے، آپ حکایات صحابہ دیکھیے، آپ صحابہ کے حالات کا مطالعہ کیجیے، روح زمین پر ایسی برگزیدہ جماعت نہ اس سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوئی۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
آپ امام الانبیاء ہیں، اور یہ امت جو خاص طور سے حضرات صحابہ کی امت ہے، حضرات صحابہ کی جو جماعت ہے، یہ جماعتوں کی امام ہے، یہ جماعتوں کی امام ہے، ان کا ہر فرد ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی كالنجوم، بعض کمزور روایتوں میں صحیح کمزور صحیح لیکن آتا ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کا راستہ چلو گے ہدایت مل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ستاروں سے بھی راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ زمانہ تھا لوگ جنگلوں میں اور سمندروں میں جب سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر رخ طے کرتے تھے۔ صحابہ کو دیکھ کر زندگی کا رخ طے ہوتا ہے، صحابہ کو دیکھ کر زندگی کا رخ طے ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں اور یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح سے کرنی ہے جس طرح صحابہ نے پیروی کی تھی، اور جس کے نتیجے میں وہ چند صحابہ مکہ مکرمہ میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا 5، 10 اور 15 اور 20 کی تعداد میں، اور پھر ان کو نمونہ سمجھ کر لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آئے، اور پھر مدینہ طیبہ کی زندگی میں وہ 10,000 اور 5,000 اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کی جماعت جو تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں وہ ایمان کی روشنی پھیلائی اور انسانیت کا پیغام عام کیا۔ انسان کا دشمن تھا، صحابہ نے محبتیں سکھائیں، صحابہ نے ہمدردیاں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پڑوسی کا حق ہے، کمزوروں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید پڑوسی کا حق بتاتا ہے، ایک پڑوسی جو قریبی ہو، ایک پڑوسی جو اجنبی ہو، ایک پڑوسی جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہو، جو سفر کا پڑوسی ہو، ہماری برتھ اس کی برتھ ایک ساتھ ہے، ہماری سیٹ اس کی سیٹ ایک ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، لیکن قرآن مجید اس کا حق بیان کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اپنے ہوں یا اپنے نہ ہوں، ہمارے برادران وطن ہوں، انسانی بھائی ہوں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہم بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اب کوئی بوڑھا کھڑا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے ہم اس کو بیٹھنے کے لیے کہیں آپ آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، میں جوان ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے لیے کوئی اس میں دشواری نہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں ہمیں اپنی اسلام کی تعلیمات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں غالباً آتا ہے، یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بعض متعدد صحابہ کے بارے میں بھی نقل کرتے ہیں کہ کھانا گھر میں تیار ہوا، کھانا تیار ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ کہ بھائی دیکھو وہ ہمارا یہودی پڑوسی ہے، اس کے یہاں بھی تم نے سالن بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ لِجَارِنَا الْيَهُودِ کے الفاظ روایتوں میں آتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہودی پڑوسی ہے، اس کو بھی بھیج دو، اس کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ یہودی کون تھے آپ جانتے ہیں؟ یہودی کون تھے؟ یہودی اس وقت کے سب سے بڑے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے والے، صحابہ کو ستانے والے، دین میں تفریق پیدا کرنے والے، لیکن اس کے باوجود کہ صحیح دشمن ہو لیکن اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی کمزور ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب اور پریشان حال ہے، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ ہم آرام سے پیٹ بھر کے سو جائیں اور بالکل ہمیں خیال نہ ہو کہ ایک شرعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے نتیجے کے طور پر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔